تشریف فرما ہے۔ ہنگامی پریس کانفرنس کا آج کا مقصد یہی ہے کہ ہماری پارٹی کی قائد سردار اختر جان مینگل، پارٹی کی دیگر رہنما جن خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہماری پارٹی کے مرکزی رہنما قاسم رونجو صاحب اور مرکزی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر سینیٹر نسیمہ شاہ اور اس کے خاندان کو گزشتہ کئی دنوں سے دوست دم کی ہراساں کرنا، ذہنی خوف دینا، پریشانی سے دوچار کرنے کا عمل آخر کار جن خدشات کے پہلے بھی ذکر کیا تھا پارٹی کے رہنماؤں نے، گزشتہ کل دوپہر سے جب قاسم رونجو صاحب گئے تھے ایک نجی ہاسپٹل ڈائلیسس کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا بھی کڈنی کا ایشو ہے، اس کے بعد اب تک ان کا موبائل مسلسل بند جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں ہے، پارٹی کے ساتھ۔ اسی طرح میڈم نسیمہ شاہ کے بیٹے وہ بھی کل سے لاپتہ ہے۔ یہ دونوں پارٹی کے رہنما، ان کے بیٹے اور ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور کل پارٹی کے ہماری مرکزی صدر اختر جان مینگل کے لاجز میں فلیٹ میں جو رات کو چاپا مارا گیا شام کے ٹائم پہ، جو وہاں پہ ہمارے پارٹی کے مرکزی قائم مقام صدر ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب رہائش پذیر ہیں، تو وہاں پہ جا کے چاپا مارنا، انہیں بھی ہراساں کرنا اور چادر اور چاردیواری کی تقدس کو پامال کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ایجنسیوں کے کارنامے ہیں جو دانستہ طور پہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو 2 دہائیوں سے برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور 2 دہائیوں سے ڈیتھ اسکواڈ اور اسی ہیلے بہانوں سے اور قتل و غارت گری سے۔ آپ کو پتہ ہے اسی پریس کلب کے سامنے ہمارے شہداء شہید حبیب جالب بلوچ، میر نور الدین مینگل، نوید دیوار صاحب اور دیگر شہداء یہاں پہ پریس کلب کے سامنے جمہوری سیاسی سوچ سے وابستہ جدوجہد کیا کرتے تھے، انہیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی تمام ناانصافیوں، ظلم و جبر اور بربریت کے خلاف جب ہمارے پارٹی کے سردار اختر جان مینگل صاحب رکن قومی اسمبلی تھے، تو اسی تمام ناانصافیوں کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج پارلیمنٹ کا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ حکمران آئینی ترمیمی جو بل پاس کروا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تہذیب یافتہ ملک میں، جمہوری ممالک میں، جمہوری سوچ رکھنے والے اسٹیٹس میں، ویلفیئر اسٹیٹ میں جب قانون پاس کیے جاتے، ترمیم لائے جاتے ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کو لاپتہ نہیں کیا جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کے فرزندوں کو لاپتہ نہیں کیا جاتا ہے، وہاں پہ بچے اور بچیوں کو ذہنی خوف سے دوچار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہاں پہ کثرت رائے سے ترامیم پاس کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ ثابت ہو گیا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو بلوچستان میں جمہوری جدوجہد سے دور رکھنے کے لیے دور دھکیلا جا رہا ہے۔ آج جب ہم یہاں پہ آ کے 4 دوست بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جمہوری سوچ قومی جدوجہد سے وابستہ ہے،
जमहूरी तरीके से। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के इश्यूज़ जो भी है हम एड्रेस करते रहे हैं। गुज़श्ता जब नेशनल असम्बली के मैं मेंबर था या पार्टी के दीगर कायदीन, तो अख्तर जान मेंगल ने कौमी असम्बली में 12 इन जो बहरे हैं कान के, इन्हें शायद उर्दू समझ नहीं आती है इनको, इन्होंने आज तक बलूचिस्तान के मसले को समझा नहीं। आज वो दिन ज़रूर हमें याद आ रहा है जब जनरल मुशर्रफ कहा करता था कि हम 3 सरदारों का मामला हल हो जाए, बलूचिस्तान का इशू हल हो जाएगा। और मैं ऐसे इनक्विट करूँगा ताकि शायद कोई बलूच सफ़ायस्ती से मिट जाएंगे। लेकिन आज मुशर्रफ कहाँ हैं और नवाब अकबर ख़ान बुगटी शहीद अमर तो हो गए, लेकिन आज उनका नाम ज़िंदा है। इसी तरह बलूचिस्तान की कई शोहदाओं ने इस सरज़मीन के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानियाँ दिए, जद्दोजहद की, जामे शहादत नोश किए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक वतीरा रहा है, चाहे प्रेस क्लब के सामने हो, चाहे नेशनल असम्बली में हो, चाहे मरकज़ी काबीना में हो। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह रहा है। वो बलूचिस्तान, बलूच कौम, बलूचिस्तानी अवाम के हक़ूक़, बलूच सरज़मीन की जद्दोजहद और बलूचिस्तान में महरूमी व नाइंसाफ़ी व ज़ुल्म, जबर, इस्तबदाद के ख़िलाफ़ हमेशा हमने आवाज़ बुलंद की है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंट को हम एज ए टूल के तौर पे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज भी हम कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में रहे ना रहे, लेकिन सरदार अख्तर जान मेंगल, राशून सरदार अताउल्लाह खान मेंगल का फ़िक्र और फ़लसफ़ा, जद्दोजहद वो हमारे लिए मशअल है। बलूच कौम, बलूचिस्तानी अवाम आज बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को अपना निजात जिंदा जुमा समझती है। दोस्तों साथियों, आज आपकी तवज्जो से जो कासिम रोंजो साहब चूँकि एक बीमार शख्स है और मैडम का बेटा जो लापता किया गया है, आपकी तवज्जो से मैं हुक्मरानों को, इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि खुदा रहा बलूचिस्तान में जितनी भी ताकत का आप लोगों ने इस्तेमाल किया, ताकत से कौमों को ज़ेर नहीं किया जा सकता है, ताकत से कौमों को महकूम नहीं किया जा सकता है। भले आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, कल हम शायद यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन दूसरे लोग आके यहाँ बैठेंगे, लेकिन बलूच सरज़मीन, वतन सरज़मीन की जद्दोजहद को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कसूर क्या है? मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि मिसिंग पर्सन के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, बलूचिस्तान के महरूमी ऑपरेशन, अपने माँ बहनों की इज़्ज़त, तक़द्दुस और चादर चार दीवारी की हकूक़, और इसी तरीके से तमाम मामलात के हवाले से, जुमला मसाइल के हवाले से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आवाज़ बुलंद करती आ रही है सरदार अख्तर जान मेंगल की क़यादत में। लेकिन आज बलूचिस्तान में ऐसे लोगों को, जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ, आज 47 के हुक्मरान जो बरजमान है इक़्तिदार में, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी बलूचिस्तान का मसला हल हो चुका है, बलूचिस्तान का मसला कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर बलूचिस्तान का मसला हल हो चुका है तो आप और आपकी हुक्मरान और इस्टेब्लिशमेंट और रियासती इदारे क्यों जाके कासिम रोंजो साहब जो एक बीमार शख्स है उसे लापता करते हैं, नसीमा शाह के बेटे को लापता करते हैं, साजिद तरीन साहब जो एक सीनियर एडवोकेट है, BNP के कायम मकाम सदर है, उसे जाके पार्लियामेंट लाजिस में अरासा करते हैं। तो दोस्तों साथियों, तमाम हालात हैं। आज भी नाकिबत अंदेश हुक्मरान ओश के नाखुन रहे। आज बलूचिस्तान के मामलात की असासियत को समझे, उसकी अहमियत और अफादियत को समझे। आज बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल मसलों का नहीं, ताकत के इस्तेमाल से अगर आज पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम का बिल पास भी हो जाता है
لیکن تاریخ میں ایک بدنما دن کے طور پہ آج یاد رکھا جائے گا جب ایوان بالا کے 2 سینیٹرز، جو ایوان بالا کی جمہوری ممالک میں سینٹ یا ایوان بالا کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے، جب وہ محفوظ نہیں تو ہم جیسے سیاسی کارکن یہاں پہ بیٹھے ہماری جان اور مال اور زندگیاں کہاں محفوظ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ آج معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بلوچستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز، بلوچستان کے تمام جو حقیقی نمائندے ہیں، حقیقی جن کو پذیرائی حاصل ہے، یعنی کہ فارم 47 کے آپ اربوں کربوں روپے لا کے کوئی آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اسے کامیاب کروا کے نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں بٹھا دیتے ہو، لیکن عوامی پذیرائی آپ جا کے پوچھ لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے جتنے بھی لوگ آئے روز جا کے اسٹے لے رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں۔ تو آج وہی دن، آج آپریشن بلوچستان میں جاری ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ اب پہلے تو بلوچستان کے ورکروں کو جا کے کسی پنجگور مکران اور خزدار سے کسی سیاسی ورکر کو لاپتہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی اسٹیٹ کو، ریاست کو یا اس ملک کو اس سے خطرہ ہے۔ اس سینیٹرز جو سینٹ ایوان بالا کے ممبر ہیں، اور وہ بھی اب شاید دہشت گرد بن کے ان کی نظروں کے سامنے، وہ بھی اب جا کے بلوچستان کے لیے ایک مسئلہ بن کے ان کے سامنے۔ تو خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھے، قوموں کو کوئی بھی صفحستی سے نہیں مٹا سکتا ہے، ظلم جبر سے نہیں مٹا سکتا ہے، صرف نفرتوں کو جنم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی نفرتیں تھیں، آپ اندازہ لگائیں، 2 دہائی گزر چکے ہیں، ہم پریس کلب کے ساتھی صحافی حضرات اور جمہوری جدوجہد یا پارلیمنٹ جدوجہد، جا کے پارلیمنٹ میں اپنی آواز بلند کرنا، اگر ہمیں آپ انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہو تو بلوچستان میں پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی طاقت کے استعمال سے کوئی بھی کسی کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے، جان تو آنی جانی ہے، اسے کوئی کسی کو فکر نہیں، بالخصوص بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کا، یعنی اور جو رات قبر میں گزرنی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید دن میں نہیں گزرے، کسی اور جگہ پہ نہیں گزرے۔ تو دوستوں ساتھیوں، فوری طور پہ منظر عام پہ لایا جائے قاسم رونجو صاحب کو، فوری طور پہ میڈم نسیمہ شاہ کے بیٹے کو منظر عام پہ لایا جائے، طاقت کے استعمال بند کیا جائے، اور جو سردار صاحب کے گھر پہ لاجس پہ اسلام آباد میں ان اہلکاروں کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کیا جائے جنہوں نے چادر چادیواری کی تقدس کو پامال کیا، ایک بلوچ اکابرین کے گھر پہ جا کے چھاپا مارا، وہاں پہ ہمارے پارٹی کے مرکزی قائم مقام صدر ایک سینئر وکیل ساجد خان ترین ایڈوکیٹ صاحب کو ہراساں کیا گیا۔ تو ایسی چیزوں سے معاملات نہیں بنتے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ہمیشہ جمہور کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بات کرتا ہے، قومی جمہوری سوچ اور فکر کے ساتھ جدوجہد کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمیں سیاست کے تمام دروازے ہم پہ بند کیے جا رہے ہیں، تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں کہ آپ جمہوری جدوجہد نہیں کرو، آپ شاید گھروں پہ بیٹھ جاؤ یا کسی اور طرف ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں، انتہا پسندی کی طرف۔ اس کی تمام تر ذمہ داری حکمرانوں پہ، اسٹیبلشمنٹ اور ان ناقابت اندیش یہ جو فارم 47 کے جو حکمران ہیں، جو صبح شام کہتے ہیں کہ جی بس بلوچستان کے معاملات حل ہو چکے ہیں۔ تو دوستوں ساتھی، آج کا پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی تھا جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے مہربانی۔ دیکھیے جی، بلوچستان نیشنل پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے، ہمارے پارٹی کے ادارے موجود ہیں، اس کے حوالے سے فوری اس کے بعد اپنا پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس پارٹی کے بلائیں گے، اس کے بعد
ہم سخت حکمت عملی اپنائیں گے. ہم خاموش رہنے والے نہیں رہیں گے کہ ہم ہماری دو اہم شخصیات کو، ایوان بالا کے ممبر اور اس کے فرزند کو جب لاپتہ کیا گیا، اس سے پہلے بھی ہمارا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی لاپتہ افراد تھے، واحد بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد اختر جان مینگل صاحب تھے جنہوں نے 2001 سے آج تک ایک واضح موقف رہا ہے لاپتہ افراد کی بازیابی، انسانی حقوق کی پامالی بند کیا جائے. آغا جان، سوال یہ ہے کہ صدر اختر مینگل ان کو بھی بولنے نہیں دیا گیا اسمبلی میں، وہ مستعفی ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سینیٹرز کا وہاں رہنا سینیٹ میں کوئی جواز اس کا بنتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج سے بھی معاملات حل نہیں ہو رہے، آواز بھی نہیں اٹھانے دیا جا رہا، تو کیا آپ کوئی پہاڑوں کا رخ کرنے کے لیے تیار ہے آپ کی جماعت؟ دیکھیے جی، جہاں تک صدر اختر جان مینگل کو یقیناً جو نیشنل اسمبلی میں اس سے قبل بھی جب ہم نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے اس وقت بھی آواز بلند کرنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کس مشکل حالات میں ہم نے وقت گزارا، وہاں پہ آواز بلند کی ہے. اس کے بعد جب نیشنل اسمبلی کے ممبر اختر جان مینگل کو اب جب آواز بلند کرنے نہیں دیا گیا، اس کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے میٹنگ ہم نے پارٹی کا بلایا. پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ تمام، چاہے پارلیمنٹ میں سینٹ میں رہے نہ رہے ہمارے ممبران، 2 ممبران، اس کے اختیار ہم نے صدر اختر جان مینگل صاحب کو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے دی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا آئندہ دنوں میں کیا فیصلہ ہونے کو جانے ہے. اور اس کے علاوہ جہاں تک آپ نے کہا کہ بھئی پہاڑوں کے حوالے سے، دیکھیے جی ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ جمہوری سیاست کی، قومی سیاست کی. میں بتاؤں نا جمہوری کو، میں نے کہا ہم جانے کو تیار نہیں ہیں لیکن ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. جب آپ زبردستی کسی کو دھکیلا جا رہے ہیں، لیکن ہم نے تو فیصلہ نہیں کہ ہم جائیں گے.